معزز حاضرین، ابھی چند دنوں میں امت ذی الحجہ کے 10 دنوں کا جو ہے مکمل طور پر سامنا کرنے جا رہی ہے۔ ایسے موقع پر عمل صالح کرنے جا رہے ہیں نا، تو ایسے وقت میں بھی کچھ پیغام میں آپ کے سامنے دینا چاہتا ہوں۔ یہ جو 10 دن آتے ہیں نا، یہ 10 دن دنیا کے بڑے افضل دن ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل ایام الدنیا، بلکہ آپ نے تو کہا ان دنوں میں ان دنوں میں جو ہے عمل صالح اللہ تعالیٰ کو جہاد سے بھی زیادہ پسندیدہ ہے۔ یہ ہمارے 10 دن گزرتے کیسے ہیں؟ ہمارے یہ دن کیسے گزرتے معلوم ہیں؟ یا تو جانوروں کو خریدو یا تو جانوروں کا چارہ لو، اس کے علاوہ تو ان دنوں میں ہمیں دوسرا کوئی کام کرنا نہیں آتا۔ علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں رمضان کا آخری عشرہ اور یہ ذی الحجہ کے 10 دن، ان دنوں میں افضل کون سا ہے؟ تو کہا راتوں کے اعتبار سے رمضان کا آخری عشرہ افضل ہے، دنوں کے اعتبار سے جو ہے یہ ذی الحجہ کے 10 دن ہیں۔ علامہ ابن حجر رحمہ اللہ کہتے ہیں ان دنوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے عمل صالح کو اتنا جمع دیا ہے کہ دوسرے دنوں میں وہ جمع نہیں ہوتا، لہٰذا ہمیں ان دنوں کی قدر کرنا چاہیے۔ جیسے ہم پلاننگ کرتے ہیں نا، ویسے ان دنوں کی قدر کے لیے پلاننگ کرنا چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے، یہ ذی قعدہ کا ذی الحجہ کا مہینہ آ جاتا ہے نا، ان دنوں میں گناہ کرنے سے بچنا چاہیے، یہ بات یاد رکھو۔ دوسرے دنوں میں گناہ کرنا الگ بات ہے، مگر ان دنوں میں گناہ کرے تو اس گناہ کی سزا بڑھ بھی سکتی ہے، جیسا کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں ان دنوں میں نیکی کا جو بدلہ بڑھ جاتا ہے ویسے گناہوں کا جو ہے سزا بھی بڑھ جا سکتی ہے۔ اسی لیے اللہ نے کہا فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ۔ اسی طریقے سے ان 10 دنوں میں ہمیں فرائض کی پابندی کے ساتھ سنن نوافل کی پابندی کرنا چاہیے۔ اس بات کی کوشش کریں، اس بات کی مکمل طور پر ہم کوشش کریں کہ ان 10 دنوں میں 5 نمازیں تکبیر تحریمہ کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کریں۔ اسی طریقے سے ان دنوں میں کرنے کا ایک کام یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا زیادہ ذکر کریں۔ دیکھو اللہ نے کہا وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ، ان جو ہے گنے چنے دنوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا زیادہ ذکر کرو۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے ابو ہریرہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے نقل کیا ہے، دیکھو یہ دونوں صحابہ ابن عمر ابو ہریرہ ذی الحجہ کے 10 دنوں میں مدینے کے بازار میں جاتے تھے، خریدنے کے لیے نہیں، ٹائم پاس کرنے کے لیے نہیں، وہاں جا کے اللہ کی کبریاء کا اعلان کرنے کے لیے جاتے تھے۔ امام بخاری لکھتے ہیں اللہ اکبر، اتنا زور سے بازاروں میں تکبیر جو ہے بلند ہوتی، وَيُكَبِّرُ النَّاسُ بِتَكْبِيرِهِمَا، لوگ بھی کیا کرتے ان دونوں کے ساتھ اللہ اکبر کی مکمل طور پر نعرے لگاتے۔ لہٰذا جو لوگ بزنس مین ہیں ان کو چاہیے کہ وہ جب دکان میں ہوں اگر گراہک نہ ہو تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کا زیادہ ذکر کریں۔ مسند احمد کی روایت میں آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَأَكْثِرُوا فِيهِنَّ مِنَ التَّهْلِيلِ وَالتَّكْبِيرِ وَالتَّحْمِيدِ، لوگو ان دنوں میں زیادہ اللہ اکبر کا اہتمام کرو، سبحان اللہ کا اہتمام کرو، لا الہ الا اللہ کا اہتمام کرو۔ یہ 10 دن آتے ہیں، یہ توحید کے دن ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی محبت کو اپنے دلوں میں بسانے کے دن ہیں۔ ابراہیم کا قصہ پڑھتے نا، یاد رکھیے ہم میں سے ہر ایک باپ کو ابراہیم بننے کی کوشش کرنا چاہیے، ہم میں سے ہر ایک بچے کو حضرت اسماعیل جیسا بننا چاہیے۔ آج دیکھتے ہیں تربیت اولاد کی بات آتی ہے، ماں باپ اپنے بچوں کی صحیح تربیت نہیں کرتے۔ ذی الحجہ کے یہ 10 دن ماں باپ اپنے بچوں کو ابراہیم کا قصہ پڑھ کے سنائے۔ اللہ تعالیٰ خود پر فرماتا ہے وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابراہیم، کہیں فرماتا ہے وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم، اے اللہ کے نبی لوگوں کو ابراہیم علیہ السلام کا قصہ پڑھ کے سناؤ۔ یہ ذی الحجہ کے جو 10 دن آتے ہیں ان دنوں میں شاعر اللہ کی تعظیم بھی کرنا چاہیے۔ شاعر اللہ کا مطلب کیا ہے؟ مکے کی تعظیم، مدینے کی تعظیم، یہ عرفات ہے، یہ مزدلفہ ہے، یہ منی ہے، یہ مساجد ہیں، یہ قرآن ہے، ان کو شاعر کہا جاتا ہے۔ کہاں ہے شاعر اللہ کی تعظیم؟ سوشل میڈیا کے جس برے اثرات کا امت سامنا کر رہی ہے اس میں سب سے بڑا نقصان یہ ہے آج سوشل میڈیا نے کیا کیا، مطلب اللہ تعالیٰ کے شاعر کی بھی توہین فرما دی۔ آج کل کیا کرتے ہیں، کہاں ہے
ہمارے اندر مکے کا احترام، مدینہ کا احترام. لوگ مکے مدینہ کا احترام کرو بولے تو حج کو جا کے اس کی چمکتی فوٹو کارگو میں لے کے آتا اور اس کو لگا لیتا. کیا بولا تو میرے حج کی یاد ہے. نعوذ باللہ ایسے نہیں ہونا چاہیے. یاد رکھو اپنے گھروں میں مکے کا توغرا نہیں لگانا، اپنے گھروں میں مدینہ کا توغرا نہیں لگانا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے مکے کو بنایا، مدینہ کو بنایا، ان کی محبت اپنے دل میں رکھو اور ان کے احترام کرنے کی ایک شکل یہ ہے. اللہ کی نبی نے فرمایا لوگو یاد رکھو کبھی قبلے کی طرف نہ تھوکنا. کتنے لوگوں کو ہم دیکھتے ہیں آٹو چلاتا چلاتا پنکھا کو بالکل اس کی طرف تھوکتا ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا قبلے کی طرف تھوکنا نماز کے اندر ہو یا نماز کے باہر ہو گناہ کبیرہ ہے. اور جو آدمی قبلے کی طرف تھوکے گا وہ تھوک قیامت کے دن اس کے پیشانی میں لایا جائے گا. اللہ اکبر. اس قدر وعید نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سنائی. لہذا شاعر اللہ کی تعظیم کرو، نماز کی تعظیم کرو، خبروں اور جو ہے مسجدوں کی تعظیم کرو، قرآن کی تعظیم کرو. اور جس کے دل میں شاعر اللہ کی تعظیم آ جاتی ہے اس کے دل میں اللہ کا تقوی آ جاتا ہے. کہا وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ. اور ان 10 دنوں کی ناقدری نہیں کرنا چاہیے. تلاوت قرآن کا اہتمام کرو. کیا یہ بتا سکتے ہیں جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں 10 دنوں میں کوئی قرآن ختم کرے ہوں؟ نہیں ہوتا. رمضان میں نہیں پڑھتے، ذی الحجہ کے دنوں میں کیسے پڑھیں گے؟ اور اسی طریقے سے اپنے گھر میں اہل و عیال میں اپنے گھر میں اپنے بیوی بچوں میں احترام کرنا چاہیے. اور سب سے بڑھ کے ان دنوں میں زبان کا حفاظت بھی کرنا چاہیے، روزوں کا اہتمام بھی کرنا چاہیے. دیکھو عاشورے کا روزہ رکھنے سے ہوتا کیا ہے؟ 1 سال کے گناہ معاف ہوتے، مگر عرفے کا روزہ رکھنے سے 2 سال کے گناہ معاف ہوتے ہیں. اللہ اکبر. اللہ جزا خیر دے. ابن القیم رحمہ اللہ کو کیسے کمپیئر کرے دیکھو دیکھن میں. لوگوں سے کہا لوگو تم جانتے ہو عرفے کا روزہ رکھنے سے 2 سال کے گناہ معاف ہوتے، عاشورے کا روزہ رکھنے سے 1 سال کے گناہ معاف ہوتے، کیا سبب ہے؟ تو کہا عاشورے کے روزے کا تعلق موسیٰ کی شریعت سے ہے اسی لیے 1 سال ہے، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کی برکت یہ ہے عرفے کا روزہ رکھنے سے گزرے ہوئے 1 سال کے گناہ بھی معاف ہوتے اور آنے والے سال کے گناہ بھی معاف ہوتے. سعید ابن جبیر رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے جب عرفے کے روزے کا وقت ہوتا تو کیا کرتے؟ اپنے گھر میں اپنے گھر والوں کو حتیٰ کہ لیبرز کو ہو ان کو بھی اٹھا کر بولتے لوگو چلو اٹھو عرفے کی مکمل طور پر تیاری کرو. تو عرفے کا جو روزہ آتا ہے 9 ذی الحجہ کو آتا ہے، وہ جمعہ کو آئے، ہفتے کو آئے، کبھی بھی آئے، مگر اس روزے کی ہمیں نہیں چھوڑنا چاہیے. اگر آدمی سفر میں بھی ہو تب بھی روزہ رکھ لے. معزز حاضرین ان دنوں میں یہ تو کام کرنا چاہیے، مگر ان کاموں کے ساتھ ساتھ ہم دیکھتے ہیں ان دنوں کی ایک عبادت کیا ہے؟ حج بھی ہے. اللہ تبارک و تعالی حج کی فرضیت کو بتاتے ہوئے کہتا ہے وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ.